الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد حمد و صلاۃ لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمعین ذی وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا شان کی مختلف جہتوں سے عظمتوں کو سننے کے بعد اس عقیدے کو پختہ رکھنا کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو جن شانوں سے نوازا ہے، اگر کوئی سرکار کی مبارک زندگی میں یا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد قیامت تک آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح سے بھی اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، یا سرکار کی گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے، تو اس پر اللہ کی طرف سے لعنت اترتی ہے، اور اس کے لیے اللہ نے ذلت کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. اور ایک مسلمان کو ہمیشہ اس بات پہ پہرا دینا چاہیے کہ خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹوٹ کر ادب کرے، اور اپنے ماحول پر بھی نظر رکھے کہ کسی کی زبان اس معاملے کے اندر پھسلے نہ، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے متعلق کوئی اس طرح کا جملہ نہ بولے جس سے اس کا ایمان غارت ہو جائے اور وہ لعنتوں کا مستحق ہو جائے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت کا عذاب اس کا مقدر بن جائے. جو آیت کریمہ میں نے سورہ احزاب کی آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں ان پر. جو اذیت اللہ کو دیتے ہیں یا اذیت اللہ کے رسول کو دیتے ہیں تو اللہ کی ان پر لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، ان کے لیے اللہ نے ذلت کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. اس آیت میں دیگر اس طرح کی بہت ساری آیات کے اندر رب کائنات نے اپنا تعلق اپنے محبوب کے ساتھ اس انداز کے اندر بیان فرمایا کہ کوئی میری ذات کو میرے حبیب سے جدا تصور نہ کرے، بلکہ کسی جگہ پہ تو رب نے یہ بھی کہا کہ محبوب کی زبان
मेरी ज़ुबान है। और किसी जगह पर रब ने यह भी कहा कि महबूब का हाथ मेरा हाथ है। और किसी जगह पे रब ने कुरान में ये भी कहा कि महबूब की बैत मेरी बैत है। और किसी जगह पर रब ने ये भी कुरान में कहा कि महबूब की इताअत मेरी इताअत है। और किसी जगह पर यह भी कहा कि महबूब की इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त है। और आज हम ये भी सुन रहे हैं कि रब ये भी कह रहा है कि जिसने मेरे हबीब को तकलीफ़ दी गोया वो मुझे तकलीफ़ दे रहा है। कोई यूँ नहीं कर सकता कि वो कहे कि मैं अल्लाह के साथ तो फेर रहना चाहता हूँ, लेकिन अगर मामला अल्लाह के रसूल से मेरा बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, कोई लफ्ज़ निकल जाता है, तो इससे मेरी जो तौहीद का अकीदा है इस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये उसका मुगालता है और ये उसकी धोखेबाजी है जो शैतान उसे दे रहा है। उसे समझना चाहिए कि कोई तौहीन रसूलुल्लाह की करता है, ये तौहीन अल्लाह की होती है। कोई बेइज्जती रसूलुल्लाह की करता है तो अल्लाह कहता है ये बेइज्जती मेरी हो रही है। और कोई शान में कोई इस तरह का लफ्ज़ जो गुस्ताखी करार पाता है वो रसूलुल्लाह के मुतल्लिक बोलता है तो अल्लाह कहता है वो मेरे मुतल्लिक बोल रहा है, चूँकि मेरा मामला मेरे हबीब से जुदा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर के अंदर सरकार की खुद ये तलब होती थी, हर एक के लिए माफ़ी का ऐलान होता था, लेकिन जो मेरे हबीब को अज़ियत दे, जो मेरे हबीब को गाली दे, जो मेरे हबीब की गुस्ताखी का मुर्तकिब हो, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये फ़ैसला फरमाते थे कि ये बंदा ज़मीन पर जीने के काबिल नहीं है और ज़िंदगी गुजारने का इसे कोई हक़ नहीं है कि मेरी गुस्ताखी के बाद ये सांस ले इस दुनिया के अंदर, ये सांसें इस पर हराम हो गई, क्योंकि ये उस ज़ात की गुस्ताखी का मुर्तकिब हुआ है जिस ज़ात को रब्बे कायनात ने वजह तख्लीक़े कायनात बनाया है। इस पूरी कायनात को सजाया ही उस ज़ात की खातिर है। तो आज मैं चंद हदीसें इस पर आपके सामने सबसे पहले पेश करना चाहता हूँ कि सहाबा इस चीज़ पर कितना पहरा देते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस बात का तकाजा करते थे कि मेरा गुस्ताख वो माफ़ी के काबिल नहीं है, क्योंकि दौरे हाज़िर के अंदर दुनिया के अंदर जब कहीं से गुस्ताखी होती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की या हुज़ूर की ज़ात के साथ निस्बत रखने वाली किसी चीज़ की, तो कुछ लोग ये जुमले बोल देते हैं और फिर इन जुमलों के हामी बन जाते हैं कि वो तो रहमत लिल आलमीन हैं, वो तो माफ़ करने वाले हैं, वो तो पत्थर मारने वालों को दुआएं देते थे, वो तो कांटे बिछाने वालों को दुआओं से नवाजते थे, तो तुम उनके लिए इस तरह का जुमला बोल रहे हो। ये जहाँ तक गुस्ताखी की बात है, किसी गुस्ताख को मेरे हबीब ने कभी माफ़ी नहीं दी है। ये आका हुज़ूर के आली अखलाक हैं जिसका सरकार ने सारी ज़िंदगी मुजारा फरमाया है, लेकिन आम तौर पर मेरे हबीब का ऐलान यही होता था कि गुस्ताख की ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया जाए। और ऐसा भी हुआ, कभी ज़िंदगी के अंदर किसी ने मेरे हबीब की गुस्ताखी की, किसी सहाबी को पता लग गया, बग़ैर फतवा तलब किए कि या रसूल अल्लाह इसे जीना चाहिए या नहीं जीना चाहिए, इसे कत्ल करना है या नहीं करना है, पहले कत्ल करते थे फिर आके मसला सरकार से पूछा करते थे। पहले मसला नहीं पूछते थे, पहले कत्ल करते थे कि इसने आका की शान के खिलाफ कोई जुमला बोल दिया है। मैं आज इस पर चंद हदीसें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। बनी अमर बिन औफ का एक शख्स था, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के लिए एक नज़म लिखी, कुछ शेर उसने लिखे। हदीस के अंदर है वक़ाल शेरन हजाफी ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने कुछ शेर लिखे आका हुज़ूर की शान के अंदर गुस्ताखी करने के लिए। जब उन शेरों की खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची तो सरकार ने ये हरगिज़ न कहा कि कोई बात नहीं, मैं उसे माफ़ करता हूँ, मैं उसे छोड़ देता हूँ, बल्कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ रहमत लिल आलमीन थे वहाँ इस बात का इजहार भी करते थे कि रब ने मुझे ये मकाम और मर्तबा दिया है कि अगर कोई मेरी ज़ात पर किसी तरह का कोई अटैक करता है और मेरी ज़ात के अंदर गुस्ताखी का मुर्तकिब होता है तो मेरे रब ने मुझे इजाज़त दी है कि उसे ज़िंदगी जीने का कोई हक़ नहीं है, वो दुनिया के अंदर नहीं रह सकता। तो अल्लाह के हबीब ने बड़े मुजमे के अंदर एक जुमला बोला, मन ली बिहाज़ल खबीस, कौन है जो मेरे
اس گستاخ کی گردن اتار کے مجھ محمد کو راضی کرے گا۔ ہے کوئی عاشق وہ اٹھے جس نے نظم لکھی ہے، جس نے میری شان کے اندر گستاخی کرنے کے لیے شعر لکھے ہیں، کون ہے جو اس خبیث کا گلا کاٹے گا اور اس کی گردن کو کاٹے گا؟ اب چونکہ جب یہ اس طرح کا اعلان ہوتا تھا، طلب تو ہر بندے کی ہوتی تھی کہ میں آگے بڑھوں، لیکن جس کی زبان پہلے آقا کی دربار کے اندر بول دے تو وہ منظر جیت لیتا تھا اور وہ فتح اس کے نام آ جاتی تھی۔ آج جب اس گستاخ کی زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے بولے، من لی بہذا الخبیث، کون ہے جو اس خبیث کی گردن کو اتارے گا اور اس کا خاتمہ کرے گا؟ تو جس کا مقدر کا ستارہ چمکا وہ تھے سالم بن عمیر۔ فخرج الیہ الصحابی، حضرت سالم بن عمیر وہ نکلے اور انہوں نے کیا کیا؟ فقتلہ، جا کے اس کی گردن کو کاٹ کے مصطفیٰ کی خوشنودی کو حاصل فرما لیا۔ حالانکہ قرآن نازل ہو چکا تھا، قصاص کے معاملے بیان ہو چکے تھے، قتل کتنا شدت والا معاملہ ہے یہ سب کچھ بتایا جا چکا تھا۔ ایک بندے کو ناحق قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے، یہ باتیں ساری بتائی جا چکی تھی، لیکن یہ ناحق قتل کی بات تھی۔ جہاں تک بات گستاخ رسول کی ہے اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ وہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اندر کسی طرح کی گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے تو جو اس کی گردن کاٹتا ہے رب اس کے سر کو فخر سے بلند فرما دیتا ہے۔ یہ بدر کا میدان میں اس کا حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بہت بڑا گستاخ تھا۔ کافر ہونا صرف یہ ایک علیحدہ کیٹیگری ہے، اور کافر بھی ہونا ساتھ گستاخ بھی ہونا، کافر بھی ہونا ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف جملے بولنا، یہ جرم بہت بڑا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف، بخاری شریف کے اندر دیگر کتابوں کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ جب بدر کا میدان سجا، صحابہ کافروں کے آمنے سامنے صفوں کے اندر کھڑے ہوئے، تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں انی لواقف یوم بدر فی الصف، معاذ جنگ میں صف کے اندر میں کھڑا تھا، اور جب صف کے اندر کھڑے ہوتے تھے صحابہ جنگ کے اندر دشمن کے سامنے، تو اپنی دائیں طرف اور بائیں طرف دیکھتے تھے، میری دائیں طرف کون ہے اور میری بائیں طرف کون ہے، میری سائڈیں کمزور تو نہیں ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَشِمَالِي، میں نے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا، میں صف میں کھڑا تھا، دشمن سامنے تھا میدان بدر کے اندر۔ فَإِذًا أَنَا بَيْنَ غُلَامَيْنِ مِنَ الْأَنصَارِ، تو مجھے بڑی تشویش ہوئی کہ انصار کے دو نو عمر لڑکے جنہیں ابھی جنگ کے پیچ و تاب بھی نہیں آتے تھے، تلوار چلانا بھی نہیں آتی تھی، ایک طرف بھی ایک نو عمر لڑکا تھا اور دوسری طرف بھی نو عمر لڑکا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے دائیں بائیں دیکھا تو مجھے محسوس ہوا میری سائڈیں بڑی کمزور ہیں، میں میدان کے اندر اس طرح نہیں لڑ سکوں گا جس طرح مجھے لڑنا چاہیے، کیونکہ اگر دائیں یا بائیں طرف سے مجھ پہ حملہ ہوتا ہے تو میری حفاظت کون کرے گا؟ میں تو پہلے وار ہی کے اندر شہید ہو جاؤں گا، اور جو مجھے کرنا چاہیے میں وہ نہیں کر سکوں گا۔ کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا، اتنے میں کیا ہوا؟ فَغَمَزَنِي أَحَدُهُمَا، تو جو دائیں طرف تھا نا اس نے اپنا ہاتھ میرے جسم پہ مارا، اور ہاتھ جسم پہ مار کے کیا کہتا ہے؟ قَالَ يَا عَمِّي أَتَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ، اے چچا کیا آپ ابو جال کو جانتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ نو عمر بچہ ہے، لڑکا ہے، ابھی جنگ کے پیچ و تاب نہیں جانتا، اور جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو شاطر ہے، جسے پہاڑ کہہ سکتے ہیں، بجلی کہہ سکتے ہیں، اور یہ اس کے متعلق مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ کہتا ہے چچا ابو جال آپ کو پتا ہے کون ہے؟ یہ کافر سامنے ہے، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، کون ہے ابو جال ان میں سے؟ تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے ان بچوں کو جواب دیا نعم، ہاں میں جانتا ہوں، لیکن ما حاجتک الیہ، تمہیں اس تک کیا حاجت ہے؟ اس کافر کا، اس لعین کا تم ایڈریس کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس تک تمہارا کیا کام ہے؟
اب ان بچوں میں سے ایک کا جواب کیا تھا جو دائیں طرف کھڑا تھا؟ وہ کہنے لگا اخبرت انہ یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا مجھے خبر پتہ چلی ہے کہ وہ میرے نبی کو گالیاں دیتا ہے۔ یہ کہاں سے آئے تھے؟ مدینہ سے، انصار میں سے تھے، اور ابو جال کہاں تھا؟ مکے کے اندر، اور آج پہلی مرتبہ ٹاکرا ہوا ہے، آمنا سامنا ہوا ہے۔ تو وہ بچہ کہتا ہے چچا آپ اپنی سائٹ کے بارے میں فکر مندی نہ کریں، ہمیں ایڈریس بتائیں ابو جال کا، ہم یہ خبر لے کے آئے ہیں، ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ بڑی اذیتیں دیتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے مسلمانوں کو بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے اس طرح کے معاملات کیے کہ راتوں رات اللہ کے حکم سے نبی محترم کو مکہ چھوڑنا پڑا، اور سرکار ہجرت کر کے مکہ شریف سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، ہمیں اس کا ایڈریس بتائیں۔ اچھا، صرف ایڈریس نہیں پوچھ رہے تھے بلکہ جذبہ کتنا جوان تھا، اور دل کے اندر جو شوق محبت رسول تھا وہ کتنا جوان تھا۔ جملہ کیا بولتے ہیں وہ بچے؟ کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ، کہتے ہیں اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا ان رأیتہ، اگر میں نے اسے دیکھ لیا، آپ تعارف کروائیں ابو جال کون ہے، اگر میں نے اسے دیکھ لیا، لا یفارق سوادی سوادہ، تو میرا جسم اس کے جسم سے جدا نہیں ہوگا، ایک ہی صورت میں جدا ہوگا۔ کس صورت میں؟ حتی یموت العاجل منا، یا میں مروں گا یا وہ مرے گا۔ مجھے ایڈریس بتاؤ، یہ نہ دیکھو میری عمر تھوڑی ہے، یہ نہ دیکھو میں تلوار چلانا نہیں جانتا، یہ نہ دیکھو کہ مجھے جنگ کے پیچ و تاب نہیں آتے، اے عبد الرحمن بن عوف مجھے تعارف کرواؤ اس بندے کا جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ میں وعدہ کر بیٹھا ہوں اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرا جسم اس کے جسم سے تب تک جدا نہ ہوگا، ایک ہی بات ہے، یا وہ مرے گا یا میں شہید ہو جاؤں گا۔ یہ کتنا بڑا جذبہ تھا، اور یہ کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی ان کے دل کے اندر، ایمان کے اندر چنگاری تھی۔ مجھے بتاؤ نبی کریم کے تابعدار لوگوں میں سے اگر نو خیز بچوں کا عشق اتنا ہے تو بتاؤ جوانوں کا عشق کتنا ہوگا۔ وہ کس طرح آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوتے ہوں گے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں فتعجبت لذالک، مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ جسے میں کمزور سمجھ رہا تھا یہ تو بہت اونچا مشن لے کے آیا ہے، یہ تو اس جنگ کا جو ہیڈ ہے اور جس کے اردا گرد بہت بڑے لوگ ہیں حفاظت کرنے والے، اور ان کے درمیان وہ ٹہل رہا ہے، یہ اس کا ایڈریس پوچھ رہا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں ابھی اسی کشمکش میں تھا کہ یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے، تو جو میری بائیں طرف تھا اس نے بھی ہاتھ مار کے یہی جملے مجھے بولے، کہا چچا ہمارے بارے میں نہ سوچ، ہمیں ایڈریس بتا، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، ہم قسم اٹھا کے گھر سے نکلے ہیں، واپس یا اسے ماریں گے یا ہم نبی کی ذات پہ قربان ہو جائیں گے یا ہم شہید ہو جائیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں جب میں نے انہیں دیکھا اور ان کے جذبوں کو دیکھا تو اب میدان تھا، چونکہ اگر کوئی شہادت کا مقام لینا چاہتا ہے، عاشقوں کی لسٹ میں نام اپنا لکھوانا چاہتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے اسے تعارف کروایا، میں نے کہا وَهُوَ يَجُولُ فِي النَّاسِ، وہ جو لوگوں کے درمیان ٹہل رہا ہے، کافروں کو جنگ کے لیے تیار کر رہا ہے، جملے بول رہا ہے، میں نے اس کے لباس کے ذریعے اور اس کے ٹہلنے کے ذریعے اس کا تعارف بچوں کو کروایا، میں نے کہا وہ ابو جال ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ابھی تو جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، اور ان بچوں نے جیسے ہی سنا کہ یہ وہ ہے جو میرے حبیب کو گالیاں دیتا تھا، یہ وہ ہے جس کی وجہ سے سرکار نے مکہ چھوڑ کے مدینہ آنا وہ اختیار فرمایا اللہ کے حکم سے، یہ وہ ہے جس نے مسلمانوں پر جینا دوبر کر دیا ہے، ساری زندگی اس نے بغاوت میں گزاری ہے، سب سے بڑا دشمن ہے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا، فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا،
دونوں تلوار لہراتے ہوئے ابو جہل کی طرف دوڑ پڑے۔ یہ جذبہ کتنا بڑا جذبہ تھا، اور جس کے پاس جا رہے ہیں وہ جنگ کے پیچ و تاب جانتا ہے، وہ مہارت جانتا ہے، اور اس کے اردا گرد محافظ بہت زیادہ تعداد میں، لیکن جسے رب ایمانی قوت عطا فرمائے۔ یہی وجہ ہے نا، مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا جب بھی آپ جنگ میں جاتے ہیں آخر میں لسٹ بنتی ہے کتنی گردنیں کافروں کی اتری ہیں تو سب سے زیادہ نام آپ کا آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مولا علی نے کہا تھا اس کی وجہ ایک ہی ہے، جو میرے سامنے آتا ہے اسے یقین ہوتا ہے میں نے بچنا نہیں، اور میرے دل میں یہ یقین ہوتا ہے میں نے اسے چھوڑنا نہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہم نے جام پیا ہے، یقین اسے بھی ہوتا ہے میں نے بچنا نہیں، اور ایمان میرا بھی ہوتا ہے میں نے اسے چھوڑنا نہیں۔ یہی وجہ ہے جس جنگ میں جاتا ہوں سب سے زیادہ کافروں کو واصل جہنم کرنا اللہ میرے نصیب میں لکھتا ہے۔ تو یہ جذبہ لے کر یہ دونوں شہزادے دوڑے، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں اس سارے منظر کو دیکھ رہا تھا، جاتے ہی دونوں جھپٹ پڑے اور ایک لحظے کے اندر ابو جہل کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ابو جہل اس طرح مر جائے گا، اس طرح واصل جہنم ہو جائے گا، اور اس طرح اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اللہ اکبر، انہیں بڑی خوشی تھی کہ ہم نے گستاخ کا سر کاٹ دیا ہے، ہم نے سب سے بڑے دشمن کو واصل جہنم کر دیا ہے، اب باقی جنگ تو ادھر ہی رہی۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ ثم انصرف الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر وہ اپنی چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کے دوڑتے ہوئے نبی محترم کے دربار میں آ گئے۔ کہا پہلے حاضری تو لگوا کے آئے کہ سونیا تیرے گستاخ کا ہم نے خاتمہ کر دیا ہے، ہم نے اس کی گردن کو کاٹ دیا ہے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں دونوں آئے اور دونوں بیک وقت یہ جملے بول رہے تھے، ہم نے مارا ہے، ایک کہتا ہے میں نے مارا، دوسرا کہتا ہے میں نے مارا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایکما قتلہ، تم میں سے کس نے میرے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کو مارا ہے؟ کس کی تلوار نے یہ کام کیا؟ اب چونکہ دونوں ہی برابر جذبہ لے کر دوڑے تھے اور دونوں ہی نے حملہ کیا تھا، پہل حضرت معاذ کی تھی لیکن حصہ حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی اپنا پیش کیا تھا اس کو واصل جہنم کرتے ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا، قال کل منہما انا قتلتہ، ہر ایک ان میں سے کہنے لگا میں نے قتل کیا ہے، میں نے قتل کیا ہے۔ کیوں؟ قیامت تک یاد رکھا جانا تھا اس بندے کو جو سب سے اسلام کے بڑے دشمن کا سر کاٹنے والا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما رہے تھے کہ تم میں سے کس نے قتل کیا ہے۔ اب سرکار علیہ السلام نے دوسرا جملہ بولا، حل مسحتما سیفیکما، حل مسحتما سیفیکما، تم نے اپنی تلواروں سے خون صاف تو نہیں کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تلواروں سے خون صاف نہیں کیا، ادھر اس کی گردن کٹی ہے، ادھر خوشخبری دینے ہم تیرے قدموں میں حاضر ہو گئے ہیں، ہماری تلواریں موجود ہیں اور دونوں تلواروں کے اوپر خون لگا ہے۔ اور جب آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور دیکھ کے کیا فرمایا؟ کلاہما قتلہ، فرمایا قتل تم دونوں نے کیا ہے اور تم دونوں نے مجھ محمد کو راضی کر دیا ہے۔ یعنی یہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور کے اندر بھی ایسا تھا، ایک مرتبہ بھی ایسا نہ ہوا، ایک مرتبہ بھی ایسا نہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی نے گستاخی کی ہو اور وہ زندہ بچ کے چلا گیا اور اسے چھوڑ دیا جائے اور اسے جینے دیا جائے۔ صحابہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے تھے اور جس کے ہاتھوں میں لگ جاتا اس کی گردن کو کاٹ کے اس بات کا اعلان کرتے تھے، بعد میں آنے والوں ہم نے اپنے نبی کی عزت ناموس پر اس طرح پہرا دیا، ہم خود کٹے ہیں، ہم خود مرے ہیں، ہم خود شہید ہو گئے ہیں، ہم نے لفظ نہیں بولنے دیا کسی کو، اشارہ بھی کسی نے غلط کیا ہے ہم نے اسے جھڑک دیا ہے، ہم نے اس کا ہاتھ پیچھے کر دیا ہے۔ یہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت تھی۔ یہ کس نبی کی تربیت تھی؟
یہ اس نبی کی تربیت تھی جس کا فرمان تھا لا تضربوا وجوه الدواب فإن كل شيء يسبح بحمده۔ سرکار نے فرمایا تھا جانوروں کے منہ پہ بھی نہ مارنا، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ یہ بات کی بات نہیں کر رہا، 14 صدیاں بعد کسی کا عشق بیان نہیں کر رہا، یہ اس نبی کی، یہ میں نے جملے جان بوجھ کے اس لیے بولے ہیں کہ سرکار کی رحمت للعالمین والی صفت کو سامنے رکھتے ہوئے لوگ گستاخ کو چھٹی دیتے ہیں، کہتے ہیں رعایت کر دو، اسے کچھ نہ کہو، اس کے خلاف کوئی جملہ نہ بولو۔ نبی کریم بڑے رحیم تھے، وہ بڑے مہربان تھے، وہ بڑے معاف کرنے والے تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میرے حبیب کا اعلان تھا جانور کے منہ پہ نہ مارنا، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی موجود ہے وہ گناہگار عورت جس نے اپنے دوپٹے سے موزہ باندھ کے کنویں سے پانی نکال کے ایک کتے کو پلا کے اس کی پیاس بجھائی تھی، رب کے محبوب نے اس عورت کے لیے بھی جنت کا اعلان فرمایا۔ لیکن باوجود اس کے رحمت والی صفت رکھنے کے باوجود جب کسی نے میرے حبیب کی شان میں کوئی لفظ بولا ہے تو سرکار نے اسے جینے کا حق نہیں دیا۔ یہ ایک دوسری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بندہ تھا جس کا نام تھا کعب بن اشرف، اس کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہوا، کچھ ٹائم تک یہ معاہدے پہ چلا، پھر پہلا کام اس نے یہ کیا کہ معاہدہ توڑا، دوسرا کام یہ کافروں کے ساتھ جا کے ملا اور اس نے کافروں کو شیلٹر فراہم کرنے کا ارادہ کیا، کہنے لگا تم آ جاؤ ہم تمہیں شیلٹر دیں گے، مسلمانوں کے خلاف تمہاری مدد کریں گے۔ اور تیسرا کام اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کرنا شروع کر دی۔ یہودی تو مدینے میں بہت سارے تھے، باقی یہودیوں کے متعلق اللہ کے حبیب نے جملہ نہیں بولا، خاص وہ بندہ، کافر بھی بے شمار تھے، باقی کافروں کے متعلق نہیں۔ ہو سکتا ہے اسلام قبول کر لیں، ہو سکتا ہے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، لیکن جس کافر نے، جس یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر کوئی لفظ بولا ہے، میرے حبیب نے خود اس کی زندگی کو ختم کرنے کا مطالبہ فرمایا۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ تھا بظاہر نمازی تھا، بظاہر سرکار کے پیچھے کھڑا ہونے والا تھا، بظاہر کلمہ پڑھنے والا تھا، دل میں بغض نبی کا مریض تھا، اور اگر اس نے بھی کوئی شان کے خلاف لفظ بولا ہے اسے بھی سرکار نے جینے کا حق نہیں دیا۔ آئیے یہ حدیث سنیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کعب بن اشرف کے متعلق سنا تو بڑے مجمع کے اندر اعلان فرمایا، کون ہے جو کعب بن اشرف کا سر اتار کے لائے گا؟ اچھا ذرا جملہ سنیے گا، وجہ کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے، اس کا جرم کیوں ہے، کیوں نبی محترم چاہتے ہیں کہ کعب بن اشرف یہودی کو قتل کر دیا جائے، اس کی زندگی کو ختم کر دیا جائے، کون اس میں اپنا حصہ ڈالے گا؟ صحابہ میں سے سرکار نے پوچھا اور میرے حبیب نے وجہ بیان فرمائی۔ وجہ کیا تھی؟ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کو بھی اذیت دی ہے اور اللہ کے رسول کو بھی اذیت دی۔ وہ جو آیت ہم نے پڑھی کہ جو لوگ اذیت دیتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو، ان پر دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت، ذلت کا عذاب رب نے تیار کر کے رکھا ہے۔ تو میرے حبیب نے فرمایا کون ہے کعب بن اشرف کا سر اتارے گا؟ اس کا جرم کیا ہے؟ اس کا جرم یہ ہے اس نے مجھ محمد کو اذیت دی ہے۔ اور یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے، اللہ تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا، اللہ کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اللہ کے پاس تو کوئی جا نہیں سکتا، کوئی وہاں جائے، پہنچے، دیکھے، پھر رب کو اذیت دے۔ رب یہی تو کہہ رہا تھا جو میرے حبیب کو اذیت دیتا ہے وہ مجھے بھی اذیت دیتا ہے، میرا معاملہ میرے حبیب سے جدا نہیں ہے۔ میرے حبیب کی شان کے اندر کوئی لفظ بولنے والا بندہ یہ نہ سمجھے میں اللہ کی پارٹی کا ہوں، میں علادہ ہوں، میں توحید والا ہوں، میں نے اگر جملہ بول بھی دیا تو کوئی بات نہیں۔ رب کہتا ہے نہیں نہیں، توحید قبول ہی اسی کی ہے جو میرے حبیب کی رسالت کو مان کے میرے پاس آئے گا، ورنہ مجھے توحید کی ضرورت نہیں۔ کل هو اللہ احد، یہ جو قرآن کی سورہ توحید ہم نمازوں کے اندر تلاوت کرتے ہیں، اگر اکیلا یہ جملہ نازل ہو جاتا هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، کلام مکمل تھا، لیکن رب نے یہ نہیں، رب نے کیا کہا؟
कुल हु अल्लाहु अहद, सोनिया तू कह दे वो अल्लाह एक है। माना क्या, मुझे अपना एक होना भी उसी का कबूल है जो तेरी जुबान से मुझे एक मानेगा, जो तेरे जरिए मुझे एक मानेगा। तो सरकार ने वजह बयान फरमा दी, फरमाया मेरे सहाबा, ये काब बिन अशरफ यहूदी मेरा गुस्ताख, मेरी शान के अंदर लफ्ज बोलने वाला कौन है जो इसकी गर्दन को उतारेगा और इसका काम तमाम करेगा। फकामा मुहम्मद इब्न मसलमा, तो मोहम्मद बिन मसलमा खड़े हो गए। फ़क़ाल या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतुहिब्बु अन अक़्तुलहु, कहते हैं या रसूल अल्लाह, क्या आप पसंद करते हैं, क्या आप इससे खुश हो जाएंगे कि काब बिन अशरफ यहूदी की गर्दन में उतार दूं। यानी सहाबी अपना नाम पेश करते हैं और खड़े होते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, क्या आप पसंद करते हैं कि यह काम मैं करूं। खुद ड्यूटी सरकार लगा रहे हैं, सरकार पूछ रहे हैं कौन जन्नत का सर्टिफिकेट हासिल करना चाहता है, कौन मेरे गुस्ताख का खात्मा करना चाहता है। तो मोहम्मद बिन मसलमा जिस वक्त खड़े हुए, इजाजत मांगी, तो सरकार ने फरमाया नाम, हाँ मैं इस बात को पसंद करता हूं कि तू उसकी गर्दन को उतारे। आगे इस वाकया के अंदर तफसील है। आपने एक इजाजत मांगी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उसकी गर्दन उतारूंगा, लेकिन वो चालबाज बड़ा है, मदीने के बाहर उसने एक बहुत बड़ा किला बना के रखा है, वो उसके अंदर है, उसकी बड़ी बड़ी दीवारें हैं, अंदर जाना मुमकिन नहीं, वो बाहर निकलता नहीं, उसे पता है मैं बाहर निकलूंगा मेरा खात्मा हो जाएगा। तो या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दें, हम मुसलमान हैं, हमें खिलाफे वाकया बात करने से मना किया गया, गलत बयानी से मना किया गया, लेकिन सोनिया तू शरीयत का मालिक है, मुझे इजाजत दे, अगर बात कोई मैं गलत कर दूं, आगे पीछे कर दूं, जो हो ना मैं कर दूं, सिर्फ इसलिए मुझे वहां अंदर दाखला मिल जाए, तो मुझे इस बात पर गुनाह ना हो, मैं काम ऊंचा करने जा रहा हूं। तो चूंकि नबी करीम माल के शरीयत थे, सरकार ने इजाजत अता फरमा दी। फरमाया ठीक है, जो बोल भी बोलना चाहता है तू बोल, लेकिन उस गुस्ताख का सर काट के मेरे पास ले आ। इंशाअल्लाह इस पर कलाम हम आइंदा सुनेंगे। आपने बोल क्या बोले, तरीका क्या इख्तियार किया, किस अंदाज में उसका सर काट के लाए, और जब काट के लाए सर, उस वक्त सहाबा के मजमे के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह का जुमला बोला। अल्लाह करीम अपने नबी की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और इस मोहब्बत पर अल्लाह ईमान वाली हमें मौत नसीब फरमाए और हमारी नस्लों के अंदर अल्लाह बाअदब लोग पैदा फरमाए।